اردیل عزیز شخصیت ہمارے وزیر داخلہ جناب شہریار افریدی صاحب وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شہریار خان افریدی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. صدق الله المولانا العظيم. سب سے پہلے اس رب کا جو تمام جہانوں کا خالق، امام کعبہ، ان کے ساتھ آئے ہوئے جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ سعودی سفیر، میرے بھائی، اسٹیج پہ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، اور آج کے اس کانفرنس کے لیے جتنے ذمہ داران ہیں، اور ساتھ میں میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. شکر ہے اس رب کا کہ آزاد ریاست کا باسی بنایا. شکر ہے اس رب کا کہ ہمیں اشرف المخلوقات اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسی سوچ اور فکر عطا کی اور ریاست کے لیے ایسے آئین عطا کیا جو قرآن اور سنت کے تابع ہے. آج روایتی باتیں نہیں ہوں گی. آج اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کہ میرے کچھ دل میں اور ذہن میں کچھ ایسی چیزیں جو میں چاہوں گا کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب وہ میری دل کی آواز امام کعبہ صاحب کے ساتھ شیئر کریں، اور پھر جب وہ یہاں آئیں تو اس پر کوئی گفتگو اگر ہو جائے تو وہ بڑے خیر کا ذریعہ بنے گا. آج آپ لوگ وارثین انبیاء کرام ہیں. عہدے رتبے میں عزت نہیں. ہم علماء کرام کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو مجھ گنہگار کتنی عظیم ہستیوں اور آپ جیسی عظیم ہستیوں کے سامنے بولنا، یہ اس رب کا جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم. لیکن میرے آج کچھ سوالات ہیں. آج پوری دنیا امت مسلمہ پہ نظریں رکھی ہوئی ہیں. آج مدرسے، مسجد، امام بارگاہ، خانقاہیں، ہماری سوچ فکر پر لوگ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. ہماری ہر ایک بات پہ وہ تحقیق کرنے کے بعد اپنی سوچ ہم پر مسلط کر رہے ہیں. آج امام کعبہ اور یہ تمام سٹیج پہ عظیم ہستیاں، یہ یورپ اور امریکہ، ڈیولپڈ ورلڈ، غیر مذاہب، وہ تمام جو اللہ اور اللہ کے محبوب کو نہیں جانتے، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، چاہے وہ ادویات ہیں، دوائیاں ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. ہم مسلمان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں رک گئے ہیں جو ہمارا خاصہ تھا. مسلمان نے لیڈ کرنا تھا. مسلمان نے مثالیں قائم کرنی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان حج، عمرے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، 5 وقت نماز، تہجد، تمام نوافل، حج، عمرہ، ہر چیز کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ مسلمان کی دعا اللہ مجھے اس بات میں گنہگار نہ کرے قبول نہیں ہو رہی؟ اور وہ قوتیں جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی دشمنیں وہ عظیم سے عظیم تر بنتی جا رہی ہیں. آج ہم نے واپس جا کے اپنے دلوں میں، گریبانوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بنیاد کی طرف جانا ہے. ہم نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہونے کا یقین امریکہ، یورپ، دنیا سے نہیں، اس رب سے بنانا ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے. وہ رب
وہ رب، میں 2 منٹ لوں گا علامہ صاحب، وہ رب جو تمام جہانوں کا خالق مالک ہے، آج اصحابہ کرام کی وہ مثالیں جو ہم اور پوری دنیا دیتی ہیں، وہ مکہ اور مدینہ سے نکل کے دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، اور آج مسلمان اپنے گھر میں ڈیرا سما ہوا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آج اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ریاست پاکستان اب کسی کے سوچ پر چلے گی، یا کوئی ہمیں ڈومور کہے گا، یا میرے مدرسے مسجد، میرے عالم مفتی، میرے عقیدے اور ختم نبوت پر کوئی اگر یہ چاہے گا کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے، سر کٹوا لیں گے، لیکن کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میرے آنریبل پرائم منسٹر اور ہماری حکومت کا اللہ سے وعدہ ہے، اللہ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ پاکستان کے فیصلے اب پاکستان سے باہر نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اسکول کے کلاس 4 سویپر سے لے کر اوپر جائیں پرنسپل، اور پھر اس طرح کالجز میں پرنسپل اور یونیورسٹی میں وائس چانسلرز، جو میری بنیاد ہے، مسجد اور مدرسے میں ٹوپی ہاتھ میں لینا، جولیاں اٹھانا، چادروں سے چندہ اکٹھا کرنا، یہ مسلمان کی اور مسلامی ریاست کی شان کے خلاف ہے۔ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ کے فضل کے بعد میرے مدرسوں سے فارغ و تحصیل بچے دنیاوی اور دینی دونوں علوم میں، یہ ٹھیکیداری صرف کسی ایک سوچ، ایک کلاس کو نہیں ہے، کیونکہ جب میرے پیارے مرتے ہیں، وہ اقتدار میں بیٹھنے والے جب ان کے پیارے مرتے ہیں تب عالم اور مفتی اور مولانا صاحب اور قاری صاحب یاد آتے ہیں، جب ختم قرآن ہو تب یاد آتے ہیں، جب سوئم ہو تب یاد آتے ہیں، جب چیلم ہو تب یاد آتے ہیں۔ ہم نے آپ کو عزت دینی ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ریاست پاکستان کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، آپ سے التجا یہ ہے کہ 5th جنریشن وار، لوگ ہماری سوچوں پر کام کر رہے ہیں، ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے لڑا رہے ہیں۔ بین المسلمین، اتفاق، ہم آہنگی، اسلام جوڑتا ہے، مومن جوڑتا ہے، توڑ کی طرف نہیں جاتا۔ آج آئیں عہد کریں کہ پاکستان کو ایک ایسی قوم بنائیں، اور کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حرمین شریفین کے لیے ہمارا سب کچھ قربان، یہ تمام مسلوں کا متفق ایمان ہے۔ آئیں آج عہد کریں کہ امت مسلمہ میں علماء کرام منبر سے بیٹھ کے، اور اس طرح تمام جس کی جو حیثیت ہے اللہ رب العزت کے فضل سے، ہم کلیدی کردار اور پل کا کردار کریں گے۔ ہم توڑ کا جواب جوڑ میں دیں گے، ہم ہاتھ ایسے نہیں ملائیں گے، ہم گلے سے اس کو ملائیں گے، ہم عزت دیں گے، ان کا ماتھا چومیں گے۔ لیکن جو ریاست کے خلاف، جو میرے قبلے کے خلاف، جو مسجد کے خلاف، جو مدرسے کے خلاف، جو میرے عقائد کے خلاف، جو میرے ختم نبوت کے خلاف بولے گا، اس کے لیے ایسے کھڑے ہوں گے کہ دنیا مثالیں دے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سعودی عرب سے رشتہ کیا؟ سعودی عرب سے رشتہ کیا؟ محمد بن سلمان سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ جزاکم اللہ۔ اب آخر میں لوگ ترستے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، میں دنیا کے سربراہوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، اللہ بڑی بات سے بچائے۔ لیکن کل رات کو جب میں ان سے ملا، میں پوری رات خوشی سے
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ 2.25 ارب مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے لیے ان کو چنا ہے، ان کو چنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ان کا ایسے استقبال کریں کہ یہ جب واپس جائیں تو آخری وقت تک اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے، یہ دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے عوام دین سے اور حرم شریف سے اور امام کعبہ سے کیسے محبت کرتے ہیں، اس کی ایک لازوال مثال ان کو دکھائیں پلیز۔ لبیک لبیک۔ سعودی عرب سے رشتہ کیا، سعودی عرب سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا، محمد بن سلمان سے رشتہ کیا، محمد بن سلمان سے رشتہ کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔